اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام روشنی اور روشنی کے ساتھ میں آپ کا میزبان شاہد مسرور۔ ناظرین کرام، ایکسپیکٹیشنز، لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لینا۔ ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کسی سے ملتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں، کسی سے تعلق رکھتے ہیں تو اس کو تولتے ہیں کہ یہ ہمارے کتنے کام کا ہے، اس سے کیا کام ہو سکتا ہے۔ تول لینا ایک اچھی بات ہے، سمجھ لینا ایک اچھی بات ہے، لیکن امیدیں وابستہ کر لینا ایک الگ میٹر ہے۔ جس طرح سے ہم کسی ہاکی کے کھلاڑی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ وہ ایک بہت بڑے کرکٹ کے میچ میں بہت اچھا کھیل کے اور ہمیں سینچریاں بنا کے دے دے گا، یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے وہ ہاکی بہت اچھی کھیل کے دے گا۔ ممکنات میں سے تو ہے، لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا کام، اپنی اپنی فیلڈ، اپنا اپنا نیچر، اپنی اپنی کیفیات، اپنے اپنے معاملات ہوتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو آپ کے ہمارے جاننے والوں میں سے، یہ بہت سارے اشخاص جن کا ہم موازنہ کر رہے ہوتے ہیں، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے، کسی میں کوئی خوبی ہوتی ہے۔ عقل اور شعور کے اعتبار سے بھی تمام لوگ برابر نہیں ہوتے، عادات بھی سب کی ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں میں اچھی عادات زیادہ ہوتی ہیں، کچھ لوگوں میں اچھی عادات کم ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ وعدوں کے بڑے سچے پکے اور پابند ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں بھی ہوتے۔ کچھ لوگ امانت دار ہوتے ہیں، کچھ لوگ امانت دار نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، کچھ لوگ بولتے ہیں تو اتنا سچ نہیں بولتے۔ یہ انسانوں میں فرق ہے نا۔ کچھ لوگ غصے کے تیز ہوتے ہیں، کچھ لوگ غصے کے تیز نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ بر وقت اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ بر وقت اظہار نہیں کرتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کو سمجھ لینا، اس کی عادت کو سمجھ لینا، اور کسی انسان کو اور اس کی عادت کو سمجھ لینے کے بعد پھر اس سے وہ امید رکھنا کہ یہ ایسا ہی کرے گا، یہ نبھا لینا کہلاتا ہے۔ پھر میں وہی بات کہوں گا کہ آپ کسی ایک کھیل کے کھلاڑی سے دوسرے کھیل کے لیے بہت اچھی امیدیں نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح کسی ایک آدمی کے نیچر کو سمجھتے ہوئے، اس کی عادات کو سمجھتے ہوئے، اس کے معاملات کو سمجھتے ہوئے آپ اس سے ساری امیدیں لگا کے رکھ لیں تو آپ کو رزلٹ اچھا نہیں ملے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ہر شخص کو اس کی کیپیسٹی میں رکھتے ہوئے کہ یہ آدمی جو ہے اس میں یہ صلاحیت ہے، یہ اچھائیاں ہیں، اور اس سے ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے۔ دوسرا آدمی جو ہے اس کو بھی اس کے اعتبار سے بھی سب کو ویسے ہی ڈیل کریں تو معاملات بہتر رہتے ہیں۔ کسی سے اس کی حیثیت سے یا اس کی استطاعت سے بڑھ کر امیدیں وابستہ نہ کریں، اور کوشش یہ کریں کہ لوگوں کو اپنی اچھی عادات سے، اپنے اچھے معاملات سے جتنا زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں فائدہ پہنچائیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ناظرین کرام سورۃ الحشر رکوع نمبر 2 آیات نمبر 11 سے لے کر 17 تک۔ سورۃ الحشر مدنی سورہ ہے، اس کے 24 اس کی آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں اس کے۔ آج دوسرے رکوع پر ہم بات کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک کی تلاوت، ترجمہ، اور الحمدللہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہم اس کی تفسیر پیش کریں گے۔ حافظ قاری محمد سلمان میمن صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ قاری صاحب، 485 پروگرام آج الحمدللہ ہو گئے ہیں، اور میں تو بہت بعد میں اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک ہوا۔ آپ پہلے دن سے یہاں پر موجود ہیں اور آپ نے 485 پروگرام کیے ہیں الحمدللہ۔ سورۃ الحشر رکوع نمبر 2 ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے۔ کیا آپ نے ان منافقین کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جو اہل کتاب میں سے کافر ہیں کہ اگر تم کو تمہاری بستیوں سے نکال دیا گیا تو ہم بھی ضرور تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، اور تو ہم تمہارے معاملے میں کبھی بھی کسی کی اطاعت نہیں کریں گے، اور اگر تم سے قتال کیا گیا تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ شہادت دیتا ہے کہ بے شک یہ ضرور جھوٹے ہیں۔ اگر ان کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے قتال کیا گیا تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو یہ ضرور پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر کہیں سے ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، ان کے دلوں میں ضرور اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ وہ سب مل کر بھی تم سے قلعہ بند بستیوں کے سوا نہیں لڑ سکیں گے یا دیواروں کی آڑ سے۔ ان کی لڑائی آپس میں بہت سخت ہے۔ اے مخاطب، تم ان کو متفق سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل مختلف ہیں، کیونکہ یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ماضی قریب میں اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے جس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، سو ان دونوں کا انجام ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ ناظرین کرام، سورۃ الحشر رکوع نمبر 2 آیات 11 سے لے کر 17 تک ترجمہ اور تلاوت آپ کی خدمت پیش کی گئی ہے۔ حافظ قاری محمد سلمان میمن صاحب کے مشکور ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، الحمدللہ تلاوت کلام پاک فرمائی۔ قرآن حکیم کو کھول کے اپنے سامنے رکھیے گا، ترجمے کے ساتھ ترجمے پہ بھی نظر ڈالیے۔ اس عرصے میں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ اور ہم مل کر قرآن حکیم کی تفسیر علماء کرام سے دریافت کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، خوش آمدید آپ کو پروگرام روشنی میں۔ پروگرام روشنی کا سیگمنٹ جس میں ہم آپ کی خدمت پیش کرتے ہیں تفسیر قرآن حکیم۔ آج سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، آیات 11 سے لے کر 17 تک۔ سورۃ الحشر 24 آیاتیں، 3 رکوع، مدنی سورہ اور 28واں پارہ۔ ناظرین کرام، وہ ہمارے ناظرین، وہ تمام ناظرین جو کہ ابتدا سے ہمارے ساتھ موجود رہے، جنہوں نے تفسیر قرآن حکیم کی ابتدا سے ہمارے ساتھ سمجھا، مختلف علماء کرام، مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما رہتے ہیں پروگرام میں، جن سے ہم قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی دنیا میں اس پروگرام کی ایک اور اہمیت بن جاتی ہے، انفرادیت بنتی ہے کہ ہم اس پروگرام میں مختلف علماء کرام سے دریافت کرتے ہوئے قرآن حکیم کی تفسیر کو سمجھ رہے ہیں۔
اور قرآن حکیم کے عجائبات جو کہ رہتی دنیا تک انسان پر ظاہر ہوتے رہیں گے، ہو رہے ہیں. آج دنیا ترقی کر رہی ہے تو ہمیں قرآن حکیم سے ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں یہ تمام شواہد ملتے ہیں، تمام احکامات ملتے ہیں، تمام سائنس، یہ تمام علم ہمیں قرآن حکیم میں ملتا ہے. ہم جیسے جیسے سمجھ رہے ہیں انسان شعوری منزلیں طے کر رہا ہے، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہی ہے کہ قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ سمجھا جائے تاکہ انسان اپنی تخلیق سے لے کر اس کائنات کی تخلیق تک کے تمام معاملات کو سمجھ سکے. آپ ہمیں تفسیر قرآن حکیم پڑھتے ہوئے سمجھنے کے لیے اور قرآن حکیم کے عربی متن کو اور اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کو پڑھتے ہوئے جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں آپ ہمیں ایس ایم ایس کیجیے. ایس ایم ایس کا طریقہ کار آپ کو نظر آ رہا ہوگا. فیس بک پر آپ جا کر ہمیں میسج کر سکتے ہیں. آپ فیس بک پر جائیے، روشنی مارننگ شو کا جو ہمارا پیج ہے اس پہ جا کر ہمیں پیغام اپنے بھیجیے، کوئی سوال ہے بھیجیے گا. پاکستان میں اگر آپ موجود ہیں تو 4646 پر اپنے موبائل فون سے ہمیں ایس ایم ایس کیجیے. دنیا میں کسی بھی جگہ آپ موجود ہیں ٹیلی فون اٹھائیے اور ہمیں کال کیجیے، پروگرام میں شامل ہو جائیے. آپ کا سوال دنیا میں موجود کروڑوں لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیمات سمجھنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے. ہمارے ساتھ ہمیں آپ کو سمجھانے کے لیے، بتانے کے لیے جو علماء کرام، مفتیان کرام یہاں تشریف فرمائیں. روشنی پروگرام میں باقاعدگی کے ساتھ شریک ہونے والے کیو ٹی وی کے ناظرین کے لیے کسی تعارف کے محتاج نہیں، بے شمار پروگرامز، خاص کر آپ کے مسائل کا حل جو کہ کیو ٹی وی کے ان پروگرامز میں سے ہے جو طویل ترین پروگرامز ہیں، یعنی جو بہت عرصے سے پیش کیے جا رہے ہیں. کسی تعارف کے بہرحال محتاج نہیں، مختلف پروگرامز ہم نے دیکھا. ہمارے ساتھ شیخ الحدیث فقیہ الاثر مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب تشریف فرمایا. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں مفتی صاحب؟ الحمدللہ الحمدللہ. صبح بخیر مفتی صاحب. جزاکم اللہ خیر. اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ روشنی پروگرام میں تشریف فرما ہوتے ہیں. کیو ٹی وی پر بڑا اچھا اضافہ ہے یہ مختلف پروگرامز میں آپ کو اور ہمیں نظر آتے ہیں، سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے علم کی بنیاد پر. اور روشنی پروگرام میں ہمارے ساتھ کیونکہ یہ موجود رہتے ہیں تو روشنی پروگرام میں تفسیر قرآن حکیم ناظرین تک پہنچانے میں جن لوگوں نے حصہ ڈالا ہے ان میں ان کا بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھا کردار ہے، اچھا حصہ ہے. ہمارے ساتھ محترم علامہ محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرما ہیں، نامور عالم دین ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. میں آپ دونوں کی اجازت سے گفتگو شروع کرتے ہیں. مفتی صاحب، آج بدھ کا دن ہے لیکن سورۃ الحشر کل ہم نے شروع کی اور ہم آپ تو اس پر ہمیشہ خوش ہوتے رہے ہیں کہ ہم شروع کرتے ہیں، لیکن ہم پھر بات کو شروع کرنا چاہتے ہیں. ہم نے کل جب بات کی ہے، پروفیسر انوار احمد زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمد عامر عبداللہ محمدی صاحب تشریف فرما تھے. تو کیونکہ ایک واقعہ ہے، قصہ ہے جس سے بات شروع ہوتی ہے، اسی کا تذکرہ آج بھی ہے، اسی کا تسلسل ہے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بات ہم وہیں سے شروع کریں جو شان نزول ہے سورۃ الحشر کی، تاکہ آگے کی بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. جو شان نزول ہے سورۃ الحشر کی ہم چاہتے ہیں، بات پھر ہم چاہ رہے ہیں کہ آج ہی شروع ہو پھر دوبارہ سے. فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. اولا تو یہ کہ الحمدللہ یہ حسن اتفاق تھا کہ اکثر ہمیں ابتدائی صورتوں کا حصہ ملا، لیکن جب ہم نے یہ گفتگو کی تو اس کے بعد کئی صورتوں کا مجھے آخری حصہ ملا، آخری حصہ اور آج یہ درمیان ہے. تین رکوع کی صورت ہے تو آج دوسرے رکوع پہ ہمیں گفتگو کرنی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے الحمدللہ. تو اس صورت مبارکہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہود بنو نزیر ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا، تو انہوں نے اپنے معاہدے کو توڑا اور غزوہ احزاب میں کفار کی ساتھ دیا ان لوگوں نے، اور مسلمانوں کے گھروں پہ پیچھے حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس کی دوسری آیت ہی میں ان کے جلا وطن کرنے کا بیان کیا گیا ہے کہ یہودیوں کو ان کے علاقوں سے جلا وطن کر دیا جائے، کیونکہ یہ بہت بڑی غداری تھی کہ معاہدہ کرنے کے بعد پھر گئے اور پیٹھ پیچھے جب مسلمان اللہ کے دشمنوں سے برسر پیکار تھے، جہاد تھے، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کی خواتین پہ بھی حملہ کیا اور خود کفار کا ساتھ بھی دیا معاہدہ توڑ کر. اچھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ جو غداری کرتا ہے اس کی سزا موت ہی ہوتی ہے، دنیا کے ہر قانون میں یہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو مارا نہیں
بلکہ انہی کے ایک جاننے والے جو کہ مسلمان تھے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی کو انہوں نے حکم بنایا تھا کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں گے، ان کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے۔ ٹھیک۔ تو بہرحال ان کے فیصلے کے مطابق جو ہے یہ معاملہ ہوا اور ان کو جلا وطن کیا گیا۔ ٹھیک۔ تو اس پر اس صورت مبارکہ میں حکم دیا گیا۔ البتہ اس میں خاص چیز جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کی تعریف بیان فرمائی، انصار کی تعریف بیان فرمائی کہ ان لوگوں نے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگے رہے سب کے سب۔ ہاں ایک تیسرا گروہ تھا جسے منافقین کہا جاتا ہے، تو یہ منافقین یہ اس دوران بھی منافقت کرتے رہے۔ جب یہ ساری کی ساری باتیں آئیں اور ان کو جلا وطن کرنے کا حکم دیا گیا تو اس پر ان منافقین نے خاص طور پر ان میں نام آتا ہے عبداللہ بن ابی اور اسی طرح عبداللہ ابن نبتل اور رفاع بن تابوت وغیرہ، اوس بن قیزی، یہ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے باقاعدہ یہود بنو نذیر کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ تم فکر نہ کرو، بلکہ قرآن نے جو الفاظ بیان کیے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کی جانب جنہوں نے منافقت کی اور انہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا، ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے منافقین کو ان اہل کتاب کا بھائی قرار دیا۔ ٹھیک۔ یعنی اہل کتاب کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداری کی، ان کا بھائی اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ دونوں کے دونوں اسلام کی مخالفت میں ایک تھے۔ منافقین بھی اسلام کے دشمن تھے اور یہودی بھی اسلام کے دشمن تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے انہیں بھائی قرار دیا اور فرمایا اور ان کا قول بیان کیا کہ اگر تمہیں نکال دیا جائے گا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، یعنی تم مسلمانوں سے ڈرو مت، اگر تمہیں کل کو نکالا گیا یہاں سے جلا وطن کیا گیا ہم بھی تمہارے ساتھ چل پڑیں گے۔ میں مفتی صاحب ایک اور بات جاننا چاہ رہا ہوں گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، ایک تو یہ کہ یہ واقعہ جو ہے 6 سال بعد کا ہے ہجرت کے، میرے خیال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے سے مدینہ ہجرت فرمائی تو 6 سال بعد، اس عرصے میں مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی تعداد کیا اتنی زیادہ تھی، اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں وہاں سے بے دخل کیا گیا، جنہیں وہاں سے نکالا گیا، کیا ان کی تعداد بہت کم تھی جو معاہدے کے تحت ہی مدینہ منورہ کو چھوڑ کر وہاں سے گئے؟ اصل میں ان کی تعداد تو شروع سے ان کے قبائل صدیوں سے آباد تھے وہاں پر، اور اللہ خود ہجرت کر کے بنی اسرائیل یہاں پر آئی تھی۔ جی ہاں، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کی تعداد بھی آہستہ آہستہ بڑھتی گئی، 6 سال کے عرصے میں بہت زیادہ ہو گئی، جی اچھی خاصی تعداد ہو گئی تھی۔ اور بہرحال تعداد کا اس میں اتنا اثر نہیں ہے، اثر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کا اور صحابہ کرام کے ایمان والے دلوں کا، جس کا بیان آگے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور باقاعدہ ان کی کیفیت کو بیان کیا ہے کہ یہ ان کے دل بہت لرزتے ہیں تم سے لڑتے ہوئے۔ تو تعداد کی وجہ سے نہیں، اس زمانے میں بھی یہودی اسلحہ سپورٹ کیا کرتے ہیں، اور یہ خاص کر بنی اسرائیل تو ماہر لوگ تھے، اسلحے کا کاروبار کیا کرتے تھے، یہ اوس و خزرج کو لڑایا کرتے تھے اور دونوں کو لڑنے کے بعد اپنے اسلحہ بیچا کرتے ہیں، ایک قبیلہ اس کو اسلحہ بیچتا ہے، دوسرا قبیلہ اس کو اسلحہ بیچتا ہے، ان کی ساری کی ساری اکانومی اسی پہ چل رہی تھی۔ تو یہ معاملہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان جمع ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نظام پیش فرمایا اور وہ نظام چلنے لگا تو پھر ان کا باطل نظام جو ہے گرنے لگا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو تکلیف ہونے لگی، باوجود یہ کہ ابتداءً یہ مسلمانوں کی حمایتی تھے اور کہتے تھے کہ یہ بھی اہل کتاب ہے، ہم بھی کتاب کو ماننے والے ہیں، ساری باتیں کرتے تھے، لیکن جب ان کی دنیاوی معاملات پہ زر پڑی تو ان لوگوں نے پھر منافقین اور کفار کا ساتھ دیا۔ اچھا، میں آپ کی طرف آ رہا تھا علامہ صاحب، تو مجھے فوراً حکم ہو گیا کہ بریک پہ چلے جائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بریک آپ کو بھی ملے، ہم سب مل کر اس کو شیئر کرتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں ناظرین کرام، انشاءاللہ بات کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی میں۔ پروگرام روشنی میں سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع پر آیات نمبر 11 سے لے کر 17 تک ہم سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع کی تفسیر آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں۔ مفتی محترم ابو بکر صدیق شاذلی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، محترم علامہ محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ میں علامہ صاحب آپ کی طرف رجوع کرنا چاہ رہا تھا، اہل کتاب کا تذکرہ ہے یہاں پر، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، جنہوں نے وہاں سے، جنہیں بے دخل کیا گیا، جنہوں نے وہاں سے ہجرت کی، مدینے سے نکالے گئے۔ میں نے تینوں الفاظ استعمال کر لیے۔ جتنے بھی بنی اسرائیل میں لوگ شامل تھے جنہوں نے ہجرت کی، کیا یہ سارے اہل کتاب تھے
یا ان کے ساتھ منافقین بھی گئے؟ کیونکہ آگے چل کے منافقین کی مشاورت کا اور ان کے جو ہے ساتھ دینے کا، موافقت کا تذکرہ بھی آتا ہے. تو کیا وہ تمام اہل کتاب تھے یا ان میں وہ لوگ بھی تھے کہ جو اہل کتاب نہیں تھے لیکن کافر تھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاید پہلے تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہر دور میں ایسے لوگ رہے کہ جو پکے مومن، اور بعد وہ کہ جو پکے کافر رہے، اور بعد وہ رہے کہ جو منافقت کی وجہ سے کبھی اس طرف اور کبھی اس طرف فقط ان کو اپنے ذاتی مفادات عزیز رہے. یہ سلسلہ ہر دور میں رہا. جب بنی اسرائیل کی تاریخ پر ہم نظر ڈالتے ہیں اور جو قرآن پاک میں جو واقعات ان کے بیان کیے گئے ہیں، تو ان میں بھی ان طرح کے تین لوگ ہمیں نظر آتے ہیں کہ بعد تو پکے موحد مومن، اور بعد وہ کہ جو پکے مشرک، اور بعد وہ کہ جو منافقت کا انداز ان کا دونوں طرف سے تھا. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ جب یہ قبیلہ بنی نذیر والے یہاں پر آئے ہیں، مکہ مکرمہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدینہ منورہ آتے ہیں، یہ لوگ آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے ساتھ رہیں گے. صفات ہم نے توریت میں دیکھی ہیں. لیکن جنگ احد میں جب کچھ معاملات ڈسٹرب ہوئے مسلمانوں کے ساتھ، اب ان کے دل میں طرح طرح کے وساوس ہوئے. پھر یہ مکہ مکرمہ گئے. کعب بن اشرف یہودی 40 لوگوں کو ساتھ لے کر کے گیا، وہاں سے ابو سفیان 40 مشرکوں کو لے کر کے آئے. ان کا آپس میں معاہدہ ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، پھر درمیان میں قتل و غارت گری. یہ سارے معاملات ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اب کیفیت کہاں پر آ جاتی ہے کہ منافقت کی انتہا. آپ دیکھیے کہ ایک طرف تو مسلمانوں کے ساتھ اپنا کردار پیش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صلح وغیرہ کا معاملہ، لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ان مشرکوں کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا جائے گا تو ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے، جیسے کہ مفتی صاحب نے وضاحت فرمائی قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں. اور اگر تمہارے ساتھ جہاد کیا جائے گا، لڑا جائے گا، تو ہم بھی تمہارے ساتھ لڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ لئن اخرجوا لا یخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. فرما دیا گیا کہ تم نکالے جاؤ گے، یہ تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. اگر تم جنگ کے لیے ان کو طلب کرو گے، تمہارے ساتھ جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے. اور اگر تم مدد کے لیے طلب کرو گے تو ہرگز یہ تمہاری مدد نہیں کریں گے. اب غور کیجئے اس بات پر کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ، اور وہ نسل در نسل لوگ منتقل ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان پہ عذاب بھی نازل کیے لیکن ان پہ رحمتیں بھی بہت. اصل میں ہم جب قوموں کا تذکرہ پڑھتے ہیں، سب سے طویل ترین جن اقوام کا تذکرہ میں بنی اسرائیل ہی آتے ہیں، اور کثرت سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اسی بنی اسرائیل کی طرف مبعوث کیے گئے. اور آپ یہ دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے قبیلہ عرب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے باقی تمام انبیاء کرام بنی اسرائیل سے مبعوث ہوئے. تو یہ تو ایک پس منظر ایک یہ سلسلہ ہے کہ جو وہاں پر ہوا. اور ان کی صفات منافقین کی پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہ جب ایمان والوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف ہیں. شیاطین سے مراد وہ منافقین. اور فرمایا کہ انما نحن مستہزئون، گویا کہ استہزاء کر رہے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. تو گویا کہ ان کی سرکشی کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے، ان منافقین کے منافقت کو اور ان کے وہ معاملات کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ان کو خبر بھی ارشاد فرما رہا ہے. اور ایک توجہ طلب بات یہ بھی ہے کہ کچھ معاملات تو یہ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بیان فرما دیے گئے، لیکن علی الاعلان ان کا اظہار نہیں فرمایا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے. لیکن پھر ایک موقع ایسا بھی آ گیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ نام لے لے کر منافقین کو نکالیں باہر. پھر مسجد نبی سے نام لے لے کر ان کو جو ہے نکالا گیا باہر. تو یہ نفاق، یہ انتہائی درجے کی جو منافقت اس دور میں موجود تھی، جس کی وجہ سے ان کے نام لے لے کر ان کو جو ہے وہ الگ الگ کیا گیا اور ان کو تخریج کر دی گئی، ان کی نکال دیا گیا بالکل. اور بالکل اس طریقے سے جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ دودھ میں سے مکھی کو نکال دیا جائے. دودھ میں سے پانی تو خیر نہیں نکال سکتے اس دور میں، لیکن مکھی کو نکال دیا جائے تو تاکہ ستھرا ہو جائے بالکل وہ دودھ. تو اسی طریقے سے مسلمان الگ اور منافقین کو بالکل الگ قرار دے دیا گیا. اور یہ منافقین اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ اس لیے تھے کہ وضع قطع میں مسلمانوں جیسے ان کا معاملہ تھا، لیکن ایمان نہیں تھا، ایمان ان کے دل میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے سارے معاملہ تھے. ٹھیک. اچھا مفتی صاحب، جب اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا آغاز ہوتا ہے تو مکے سے ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے بعد ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے ہیں. یہ منافقین کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے یہ مکے سے نہیں مدینے سے ہمیں نظر آتا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پھر اللہ تعالیٰ خود سورۃ الحشر میں بھی قرار دیتا ہے کہ جھوٹے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ تمہارا ساتھ، یعنی ان کا جو اہل کتاب ہیں
ان کا ساتھ جو اسلام کی مخالفت کریں ان کا ساتھ نہیں دیں گے یہ. اور صورتحال کیا سامنے آ رہی ہے کہ نہ تو یہ مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں نہ یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ جو کفار ہیں. تو پھر ان کا اپنا ایمان، اپنی جو ایمانی حالت ہے، میں ایمان تو نہیں کہوں گا، ایمانی حالت ہے، یہ ان کی اپنی صورتحال ہے، وہ کیا ہے، ان کا یقین کس چیز پر ہے؟ اصل میں آپ نے کہا کہ یہ مکہ معظمہ میں منافقت نہیں تھی اور مدینہ منورہ کے لوگوں میں یہ بات پائی گئی. مکہ معظمہ کے لوگ کافر تھے اور کھلے تھے، وہ ظاہر باطن میں ایک تھے. جب وہ لوگ ان لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی تو ڈنکے کے چوٹ پہ کی، اور جب اسلام کی حمایت کی تو ڈنکے چوٹ پہ کی. یعنی ہندا جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، اسلام لانے سے پہلے کہتی تھیں کہ مجھے سب سے زیادہ مبغوض ترین جو گھر ہے وہ محمد کا گھر ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور جب ایمان لے آئی تو کھل کر کہا کہ سب سے محبوب ترین جو ذات ہے اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو جس زمانے میں کفر کی بات تھی تب بھی یہ تھا بالکل کھل کے، اور جب ایمان کی بات تھی تو بھی وہ بھی بالکل واضح. وہ لوگ اصل میں کسی حکومت بچانے کے لیے جنگ نہیں کر رہے تھے مکہ والے، بلکہ وہ لوگ اپنے نظریات کے دفاع کے لیے کر رہے تھے. منافقت وہاں پر آتی ہے جہاں پر دنیا کا حصول مقصود ہو، جہاں مفادات، پر دنیاوی مفادات سامنے ہو، عہدہ سامنے ہو، سیاسی مقام حاصل کرنا ہو. تو یہ مدینہ منورہ میں جو منافقت جن لوگوں نے کی ہے وہ بھی سیاست دان تھے، اور ان کی سیاست یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عبداللہ بن ابی سلیل ابن ابی جو ہے اس کی تاج پوشی کا اعلان ہو چکا تھا. اچھا. کہ اب جو ہے انصار کے جو بادشاہ ہوں گے یا رئیس ہوں گے وہ عبداللہ ابن ابی ہوگا. تو لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لے آئے تو اس کی تاج پوشی کی کہانی دھری کے دھری رہ گئی. یعنی وہ منتخب نمائندہ تھا کفار کی جانب سے اس زمانے میں، لیکن جب حق آیا تو باطل مٹ گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تشریف لانے کی وجہ سے اس کی سیاست خراب چلی گئی، اس کا جو ریاست مل رہی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اب اس ریاست کے حصول کے لیے یہ کھل کے کوشش نہیں کر سکتا تھا، لیکن دن میں تمنا یہی لیے بیٹھا تھا کہ مجھے موقع ملے تو میں ایسا ہی کروں گا. جس طرح کہ آج ہمارے یہاں پہ سیاستدان ہیں تو ان کا بھی یہی معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نظریات نہیں ہوتے، کوئی اصول نہیں ہوتا ان کے سامنے، جہاں سے مفاد مل جائے تو اس طرف دوڑ پڑتے ہیں. آج کسی کو برا کہتے ہیں، کل اسی کی گود میں بیٹھے ہوتے ہیں. تو سارا کا سارا دنیا کا معاملہ تھا. تو وہاں پر یہ منافقت اعلیٰ قسم کے ہمارے یہاں پہ. اور ہم کیونکہ ہم سیاست پہ ویسے بات نہیں کرتے ہیں، مجموعی طور پہ اپنے دین پہ بات کریں. ایک کانسیپٹ پیدا کر دیا گیا کہ سیاست نام ہی منافقت کا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. سیاست کی اصل تو یہ ہے کہ اصلاح احوال کرنا، اور باقاعدہ حدیث کریم سچا آدمی ہے اتنا کھرا ہے اور اتنا اچھا ہے. نہیں، حدیث کریم میں باقاعدہ کانت الانبیاء یسوسون بنی اسرائیل او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے. سیاست مانا اصلاح کیا کرتے تھے ان کے احوال کی. تو آج معاملہ تو بگاڑی پیدا کرتے ہیں. تو بہرحال ایک ہم کسی کی ذات سے متعلق نہیں بات کر رہے، ایک عمومی ہم نے ایک نظریہ پیش کیا. تو مدینہ منورہ میں جو منافقین ظاہر ہوئے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تھا. ان کا دین نہ کفر تھا، نہ اسلام تھا، نہ یہودیت تھی، نہ عیسائیت تھا، بلکہ ان کا دین ان کی اپنی ذات تھی، ان کا خدا ان کی اپنی ذات تھی، جس کی طرف اللہ نے قرآن میں اشارہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ نہیں دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا. تو اب منافقین یہ بعض اوقات تو یہ سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کے ذریعے ہمارے مفادات حاصل ہو جائیں گے، تو یہ ان کی طرف جھک جایا کرتے تھے. اور کبھی سمجھتے تھے کہ یہودیوں کے ساتھ ملنے سے ہمیں مفاد حاصل ہو جائیں گے تو ان کی طرف جھک جایا. اور دیکھا جائے تو ایمانی حالت میں دونوں کتنے متضاد اور ان کا اپنی حالت یہ کہ جہاں مفاد نظر آیا وہاں چلے گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی حدیث ہے باقاعدہ، فرمایا کہ مثل المنافقی کمثل الشاة تعیر الی ہدیہ وتعیر الی ہدیہ. یعنی منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے، کبھی اس ریوڑ میں آتی ہے اور کبھی اس ریوڑ میں جاتی ہے. تو اس کی وجہ یہ تھی. سر میرا خیال یہ ہے کہ یہ حدیث بھی اور یہ بات جو ہے یہ بھی ہمارے ناظرین کے سوچنے کے لیے بہت کافی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا میسیج ہے. اسلام نے تو پتہ نہیں کتنے راستے ہمیں دکھائے ہیں، دکھا رہا ہے. اس میسیج پر سوچنے کے لیے تھوڑا ٹائم دے دیتے ناظرین کرام. موجودہ دور میں حق کو پہچاننے اسی کے ذریعے. ناظرین کرام تھوڑا سوچیے گا اس پر، اور اس وقت تک سوچیے جب تک ہم واپس نہ آ جائیں. حاضر ہوتے ہیں.
नाज़रीन کرام آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام روشنی میں سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع کی تفسیر ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں محترم علامہ محمد اسحاق مدنی صاحب. یہ تمام واقعہ جس تناظر میں پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے جھوٹا قرار دیا منافقین کو کہ جو ایک طرف تو مسلمانوں سے یہ کہتے رہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دوسری طرف وہ جو اہل کتاب کفار ہیں ان سے یہ کہتے رہے کہ ہم تمہاری مدد کریں گے, تمہیں اگر یہاں سے نکالا گیا تمہارے ساتھ جائیں گے, اگر تمہارا قتل کیا گیا تو ہم تمہارے ساتھ مل کر تمہاری مدد کریں گے اور مزاحمت کریں گے وغیرہ وغیرہ. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھوٹ بولتے ہیں, جھوٹے لوگ ہیں یہ. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ اے مسلمانوں, ان کے دلوں میں ضرور اللہ سے زیادہ تمہارا خوف ہے. یعنی وہ لوگ جو منافق ہیں, جن کے سامنے دین آ چکا ہے اور جو بظاہر دین پر ایمان بھی لے کر آئے ہیں, جن کے سامنے تعلیمات آ چکی ہیں, جو حق کو پہچان گئے ہیں, اس کے باوجود اللہ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں ہے, انسانوں کا خوف ہے. اس کی وضاحت فرمائیے. ہاں شاید بھی اس میں معاملہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہے کہ جو اللہ کے خوف, اس کے ڈر, احوال آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جا کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ جیسے قبلہ مفتی صاحب دامت ظلہ نے ارشاد فرمائی اس حوالے سے کہ جو بھی ان کا معاملہ تھا ان کی خواہشات تھیں جس کی وجہ سے سارا معاملہ تھا. تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے پیش نظر اللہ کا خوف تھا ہی نہیں, دنیاوی مفادات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کو جو ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا ہے, اس وقت یہی چیزیں تھیں نا, تجارتی معاملات ہو, لین دین کا معاملہ ہو, یہ تمام چیزیں آ کر ایک جگہ پہ رک جاتی تھیں ایمان اور کفر پر آ کر. اب ان کی یہ کیفیت ہے کہ نہ اس طرف ہے نہ اس طرف ہے, درمیانی راہ میں ہے. اب ان کا ساتھ بھی نہیں دے پا رہے, یہ عہد و پیما کے باوجود یہاں سے بھی دھتکارے جا رہے ہیں. اب ان کے دل میں خوف کس کا آ گیا؟ مسلمانوں کا. اللہ کا خوف تو رہا ہی نہیں. اگر اللہ کا خوف دل میں ہوتا تو یقینی طور پر منافقت نہ ہوتی ان کے دل میں, کیونکہ اللہ کا خوف جس دل میں آ جائے وہاں نفاق تو نہیں ہو سکتا نا. تو اب اللہ کا خوف تو تھا نہیں, اب مسلمانوں کا خوف کس وجہ سے آ گیا؟ جنگ بدر کا معاملہ دیکھ چکے تھے, دیگر غزوات کا معاملہ دیکھ چکے تھے. اور پھر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے, جب کسی کافر نے آ کر آپ سے پوچھا تھا کہ آخر آپ کی اتنی فتوحات کی, غزوات کی اور شجاعت و بہادری کی وجہ کیا اتنا کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی بات کہی تھی کہ تمہارے بادشاہ, تمہارے حکمران تمہیں زندگی سے محبت کرنا سکھاتے ہیں, ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں موت سے محبت کرنا سکھایا ہے. تو یہ معاملہ تھا. اور وہ جو اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, اور کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پہ بھروسہ. تو مسلمان تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھروسہ کر کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور آپ یہ دیکھیے, کوئی بھی معاملہ, کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ ہو, اللہ تبارک و تعالی پر توکل اور بھروسہ یہ مسلمان کی اصل اساس ہے. اور غزوہ احد میں آپ دیکھیے, بلکہ ایک غزوے کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, مفتی صاحب اگر مطلب بہتر فرمائیں گے تو وضاحت فرمائیں گے اس کی, کہ جب مسلمانوں نے اپنے طور پہ یہ سمجھ لیا تھا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں آج, اور آج ہمیں جو ہے وہ غالباً غزوہ احزاب کا ذکر ہے اور پوری سورہ مبارکہ موجود ہے اس میں, کہ مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ آج ہم بہت زیادہ طاقت میں زیادہ ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت مسلمانوں کو غالب نہیں بلکہ کچھ دیر کے لیے مغلوب فرما دیا, اور فرمایا کہ یہ بھروسہ, طاقت اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی ہے. وہ رب تبارک و تعالی چاہے تو فرشتوں کی صورت میں مدد شامل فرما دے. اگر ہو آج بھی ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. تو یہ معاملہ ہے اصل, کہ مسلمان اللہ تبارک و تعالی پہ بھروسہ رکھتا ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پہ بھروسہ رکھتا ہے. اور منافق اور کافر چونکہ ان چیزوں سے عاری ہے تو اس کے دل میں ان چیزوں کا خوف ہوگا کہ جو اللہ کا خوف دل میں نہیں رکھتا, مخلوق کا خوف پھر اس کے دل میں رہتا ہے. مسلمان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے. مفتی صاحب اسی حوالے سے ایک تو مولانا جس غزوے کا ذکر کرتے ہیں غزوہ حنین ہے, فتح مکہ کے فوراً بعد ہوا تھا, اور یہ جو فرمایا گیا کہ کیونکہ ان کے دلوں میں تمہارا خوف زیادہ ہے اللہ کے خوف سے, اور وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. تو بڑی پتہ کی بات بیان کی, یہ تمثیل تو مسلمان اور منافقین کی دی گئی ہے, لیکن یہ اس کا حکم عمومی ہے کہ آج ہم لوگ جو دنیا کی طرح مائل ہو چکے ہیں, حق اور باطل کا فیصلہ نہیں کرتے, حق پہ نہیں چلتے, باطل کو اپناتے ہیں, تو اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آج ہم نے اپنے رب سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے. صحیح. ہم نے طاقتور لوگوں سے ڈرنا شروع کر دیا ہے. ہم لوگوں نے
یہ بات نکال دی اپنے ذہنوں سے کہ اللہ کے نقصان پہنچائے بغیر کسی کو نقصان نہیں ہوتا، اور اللہ کے فائدہ پہنچائے بغیر کسی کو فائدہ نہیں ہوتا۔ آج ہمارا یہ عالم ہے اللہ سے دوری کے، اللہ سے دوری کا، اللہ سے غفلت کا، کہ آج اگر ہمارے سامنے کوئی شخص ہمارا مخالف ہوتا ہے لیکن کل کو الیکشن میں وہ جیت جاتا ہے تو ہم یہ مخالفت کرنے والے، اس کے خلاف نعرہ لگانے والے مٹھائیوں کے ڈبے اور پھولوں کے ہار لے کے اس کے پاس چلے آتے ہیں، جی ہاں، اس کے گلے میں ہار ڈال رہے ہوتے ہیں، چاہے اس میں کتنی برائیاں کیوں نہ ہوں، جی 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 سب ایکسپٹ کر لیتے ہیں کیونکہ اس کے پاس اقتدار آ گیا، اب اقتدار آ گیا، جی ہاں، اب ہمیں مفاد چاہیے، ہاں کیونکہ اب ہم نے خدا کو ماننا چھوڑ دیا ہے، یعنی خدا کا جو مقام ہے وہ خدا کا مقام ہم نے خدا کو نہیں دیا بلکہ بندوں کو، مخلوق کو خدا کا مقام دے دیا، اور جب انسان اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے اس کی عقل کا دیوالیہ ہو جاتا ہے، صحیح، اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو سمجھ نہیں رکھتے۔ تو آج ہمارا معاملہ بھی یہی ہے، یہ ایک تمثیل ہے جو مسلمان اور منافقوں کی بیان کی گئی ہے، لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہے۔ اور جو اہل حق ہوتے ہیں وہ میدان کربلا میں ان کو دیکھ لیجئے، کیا بات ہے، کہ یزید کی لاکھوں کی فوج کھڑی ہے سامنے، جی ہاں، لیکن اللہ سے ڈرنے والے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، فوجوں سے نہیں ڈرتے، حق بات کو نہیں بدلتے، حق بات پہ قائم رہتے ہیں۔ یہ امام حسین کی شان ہے، اور ان کے ماننے والوں کی بھی یہی شان ہوتی ہے کہ وہ حق پہ چلتے رہتے ہیں، زمانہ چاہے ادھر چلا جائے چاہے ادھر چلا جائے، لیکن وہ ہمیشہ حق بات کہتے رہتے ہیں۔ اور لوگ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بظاہر تو وہاں پر یزیدی فوجوں کو فتح حاصل ہوئی تھی، لیکن جیت حضرت امام حسین علیہ السلام، جیت امام حسین کی، اور قیامت تک کی لعنت جو ہے یزید پر ہے۔ یزید پر دیکھیں آج بھی دنیا تسلیم کر رہی ہے، نسل در نسل تسلیم کیا جا رہا ہے۔ اچھا علامہ صاحب، اس کے بعد کی بات جو مفتی صاحب نے اور آپ نے فرمایا کہ حقیقت ہے کہ اگر مومن ہے تو بغیر تلوار کی بھی لڑ لیتا ہے، اور جو کافر ہے وہ شمشیر پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہاں فرما دیا گیا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ قلعہ بند ہو کر لڑیں گے، یہ لوگ جو ہے دیوار کی آڑ لے کر لڑیں گے، یہ وہی والی بات ہے، یعنی کہ دلوں میں خوف تو ہے نا تمہارا۔ اب اس کے بعد جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ دیوار کی آڑ لے کر لڑیں گے، قلعہ بند ہو کر لڑیں گے، ان کے لیے کہا گیا اگر تم سمجھتے ہو یہ آپس میں متفق ہیں تو متفق نہیں ہیں، ان کے دل الگ الگ ہیں، اس کا کیا مطلب؟ اصل میں نفاق دیکھیے شاہد بھائی یہ ہے کہ ایک تو متفق کس سے، پہلے یہ فرمائیے گا کس سے متفق نہیں ہے، کس سے متفق سمجھا جا رہا ہے؟ اسی پر میں آ جاتا ہوں، بالکل آپ نے جو پوچھا، اصل میں نفاق جو ہے وہ ہر جگہ پہ نفاق ہے، ٹھیک، مسلمانوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ تو ہے ہی اپنی جگہ، لیکن آپس میں وہ منافق ہیں، یعنی ایک دوسرے کے لیے نفاق رکھے ہوئے ہیں، اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، تو یہ تو سارا معاملہ ہے۔ اور جیسا کہ ہم دور حاضر کے تناظر میں اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، وہاں تو دیکھیے کہ وہ آپس میں بھی متفق نہیں ہیں۔ اگر آپس میں کوئی مشاورت ہو رہی ہے، مشورہ ہوتا ہے اس کام کو اس طرح کرنا ہے، تو بظاہر تو ہاں کر دی، لیکن در حقیقت آپس میں بھی مطلب ایک دوسرے بھروسہ نہیں ہے، یعنی جو بندہ میرے ساتھ موجود ہے اسے مجھ پر ہی بھروسہ نہیں ہے تو میں اس پہ بھروسہ کس طرح سے کروں گا؟ اور پھر یہ بات بھی ایک معاشرتی برائیوں میں اصلاح احوال کے حوالے سے ضروری ہے کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی دوسرا آ کر اگر کسی دوسرے کی برائی ہمارے سامنے کر رہا ہے، جس کو ہم چغلی سے تعبیر کرتے ہیں، غیبت سے تعبیر کرتے ہیں، کہ اس کی برائی ہمارے سامنے کر رہا ہے اور ہمارا اچھا بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو پھر ہم اپنی بھڑاس ساری اس کے سامنے نکالتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جب وہ دوسرے کی بات ہمیں بتا رہا ہے تو یقیناً یہ پیغام رسانی وہاں بھی کر رہا ہوگا۔ تو آج کل تو ای میل اور SMS کا دور ہے، جیسے مفتی صاحب نے بتایا تھا ابتدان، تو یہ دیکھیے یہ سارا معاملہ اس میں یہی ہے کہ یہ پیغام رسانی کے جو ذریعے ہو جاتے ہیں، نفاق کس طرح سے ہو گیا، آپس میں بندہ متفق ہی نہیں ہے، آپس کی ایک دوسرے کی باتیں دوسروں کو بتائی جا رہی ہیں، اور ہر بتانے والا، شاہد بھائی آپ بھی ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس معاشرے کے معاملات کو، بتانے والا یہی کہتا ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کسی کو آگے مت بتائیے گا، وہ آگے پیغام رسانی والا یہی کہے گا آپ کو بتا رہا ہوں آپ آگے کسی کو مت بتائیے گا۔ تو یہ آج اعتقادی طور پر امانت ہے جو میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، یہیں پر امانت میں خیانت ہو گئی، اعتقادی طور پر تو ہم نہیں، لیکن عملی طور پر نفاق بہرحال ہمارے یہاں اس وقت موجود ہے۔ ایک بریک پر جانے کی اجازت ہے، پھر مفتی صاحب آپ کی طرف بھی حاضر ہوں گے، کیونکہ بڑی اہم بات ہے کہ ڈھال لے کر لڑیں گے، یہ تو ڈھال کس کی ہے اور متفق کیوں نہیں ہے؟ حاضر ہوتے ناظرین کرام۔ ناظرین کرام، ایک دفعہ پھر پروگرام روشنی میں آپ کے ساتھ
سورۃ الحشر کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 سے لے کر 17 تک. ہمارے ساتھ محترم مفتی ابو بکر صدیق شاذلی صاحب، محترم علامہ محمد اسحاق مدنی صاحب تشریف فرمائے. وقفے پہ گئے تو ہم نے جو بات علامہ صاحب سے ہم نے کی اسی بات کو ہم نے اس طرح سے جاننا چاہا ہے مفتی صاحب سے کہ ڈھال لے کر لڑنا، یعنی وہ منافقین جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے کہ وہ ڈھال لے کر لڑتے ہیں، متفق نہیں ہیں، دل ان کے جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کی وضاحت فرمائیے. دیکھیں اس آیت طیبہ کا جو ابتدائی حصہ آپ نے پڑھا، اسی آیت طیبہ باسم بینہم شدید، ان کے آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے. لیکن جب مسلمانوں کا معاملہ آتا ہے تو قلعے بند ہو کر لڑتے ہیں یا دیواروں کے اوٹ سے لڑتے ہیں. اور پھر فرمایا کہ فرمایا کہ آپ ان کو ایک سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل تو الگ الگ ہیں. تم ان کو ایک سمجھتے ہیں، ان کے دل الگ الگ ہے. تو اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ بیوقوف لوگ ہیں. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، جس کا ہم ترجمہ کریں یہ وہ قوم ہے کہ جس کے پاس عقل نہیں ہے، یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں. تو سب سے پہلے تو آپ کی بات کہ کس بات پہ متفق ہے اور کس بات کے خلاف ہے. اصلاً تو یہ ہے کہ یہ ان کا جو اتفاق ہے وہ مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہے. اچھا، اس بات پہ سب متفق ہیں. دنیا کفر اس بات پہ مجتمع ہے کہ مسلمانوں کو روک دیا جائے، چاہے وہ مشرق کا کافر ہو، چاہے مغرب کا، چاہے شمال کا، چاہے جنوب کا، چاہے وہ کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو. ان کا عموماً مفاد یہی ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو کنارے سے لگا دیا جائے. اور پوری دنیا کی عمومی سیاست بھی ایسی چل رہی ہے، چاہے وہ مشرق میں رہتے ہوں چاہے مغرب میں نظر رہتے یہی ہوں. آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے. جی تو یہ اس بات پہ متفق ہے کہ مسلمانوں کو پیچھے لگایا جائے. اور مختلف کس طرح سے ہیں؟ تو ان میں سے ہر ایک جو ہے اپنی خواہشات کا پیروکار ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے مفاد ہیں. کسی کو اپنے علاقے کی حفاظت مقصود ہے، تو کسی کو اپنے خوراک کی ضرورت محسوس ہے، کسی کو معدنی وسائل چاہیے، تو کسی کو پیٹرول کی طاقت چاہیے. ہر ایک کے مفادات الگ الگ ہیں، ہر ایک کے معاملات الگ الگ ہیں. ہاں، کسی کو سیاسی طاقت چاہیے. تو اپنے اپنے مفادات کے اعتبار سے سبھی الگ الگ ہے، اپنے اپنے خاص مقاصد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. یعنی ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ ایشیا یعنی اسلام اور اس کے علاقے کو چھوڑ کر، مذاہب کو چھوڑ کر بھی اگر ہم علاقائی اعتبار سے بھی دیکھتے ہیں تو یورپ اس بات کو جانتا ہے کہ اگر ایشیا بیدار ہو گیا تو ان کے لوگ بھوکے مر جائیں گے. اور ایشیا متفق ہو گیا، متحد ہو گیا، ان کے لوگ بھوکے مر جائیں گے. ان کی چاکلیٹ کون خریدے گا؟ چاکلیٹ خود ہی بنا لیں گے. بعض ملکوں کی تو پوری اکانومی چاکلیٹ پہ چل رہی ہے، کسی کی کسی پہ چل رہی ہے، کسی کی کسی پہ چل رہی ہے، کسی کی سیاحت پہ چل رہی ہے. تو اگر ہمارے لوگ بیدار ہو جاتے ہیں تو یہ خود ہی اپنا سب چیز پیدا کر لیں گے، کیونکہ یہاں پر ہر چیز ہے. تو اس لیے بھی وہ غفلت میں رکھنا چاہتے ہیں. صحیح. تو اپنے مفادات کے اعتبار کھلا کے غفلت میں رکھنا. ہاں، تو یہ مفادات ہر ایک کے الگ الگ ہیں، لیکن اسلام کی مخالفت میں جو ہے سب ایک ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا اور پھر اس کی وجہ بتا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ آپس میں بڑی شدت کے ساتھ لڑتے ہیں. تو واقعی ایسا ہوتا ہے جب آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے گھمسان کی جنگ ہوتی ہے. لیکن جب مسلمانوں کے خلاف ان کو لڑنا ہوتا ہے تو بہت اوپر سے بم پھینک دیے جاتے ہیں، قریب بھی نہیں آتے، اور بلٹ پروف لباس پہن کے لڑتے ہیں، پہاڑیوں کے اندر بند ہو کے لڑتے ہیں، سارے کے سارے معاملات کرتے ہیں. تو اصل وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کا خوف ان کے دلوں میں ہے اور دنیا کی محبت ان کے دلوں میں ہے. صحیح. تو دنیا کی محبت کی وجہ سے یہ اپنی زندگی کو عزیز رکھتے ہیں. جبکہ مسلمان چاہے دور صحابہ کرام کا ہو چاہے آج کا ہو، اگر وہ نکلا ہے باطل کے مقابلے پہ تو اس کو اپنی موت زیادہ عزیز ہوتی ہے. وہ شہادت کے شوق میں لڑتا ہے. صحیح. جب وہ شہادت کے شوق میں لڑتا ہے تو ان مسلمانوں کی تھوڑی تعداد بھی وہ بہت بڑے جمع غفیر پہ بھاری ہوتی ہے، اور سامنے والے بھی جانتے ہیں اس کی مثالیں موجود ہیں. اس کی مثالیں موجود ہیں، صرف کہنے والی بات نہیں ہے. جی جی صحیح. میں علامہ صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. اس کے بعد فرمائے گا کہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، تو کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ ایک تو ہم یہ جاننا چاہیں گے. دوسرا پھر یہ فرمایا گیا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. دردناک عذاب جو ہے یعنی ایک بات تو سابقہ ہے اور ایک لاحقہ ہے کہ اپنے کرتوتوں کی سزا بھگت چکے ہیں اور دردناک عذاب ہے. دونوں کی وضاحت فرمائیں. اس میں جو یہ فرمایا گیا نا آیت کے دو حصے جو آپ نے فرمایا، ایک تو دردناک عذاب، وہ تو آخرت کا سلسلہ ہے ان کے لیے جو بھی ہے، اور ان عذابک بالکفار ملحق، ہم دعائے قنوت میں پڑھتے بھی ہیں کہ انہیں عذاب ملنے والا ہے جو بھی ہے دردناک عذاب. دوسرا یہ کہ اپنے کرتوتوں کا مدہ یہاں چکھ چکے ہیں. ذاقوا وبال امرہم، یہ جو الفاظ استعمال فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے
جو مفسرین نے اس حوالے سے لکھا وہ یہی ہے کہ ایک تو یہ کہ انہیں دنیاوی طور پر جو عزت کے متمنی تھے، یہ ظاہری طور پر منصب انہیں مل بھی گیا، لیکن جب رسوا کر کے ایک ایک کو نکالا گیا مسجد نبوی کے اندر سے، تو جو بنی بنائی عزت تھی وہ ساری کی ساری خاک میں مل گئی. جو ایک خول شخصیات کا چڑھایا ہوا تھا وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. مفتی صاحب نے جیسا کہ ارشاد فرمایا تھا عبداللہ بن ابی منافق کے حوالے سے کہ تخت و تاج کے حوالے سے سارا معاملہ تھا لیکن بعد میں ختم کر دیا گیا. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہی چیز وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں عزت ملے، دوبارہ عزت ملے، بار بار عزت ملے، بار بار عزت ملے، لیکن کیا ہوا کہ ان کی منافقت کا انجام ایک تو یہ ہوا کہ ان کی اپنی شخصیات مجروح ہو گئیں. صحیح. جیسے ریت کے پہاڑ پہ وہ کھڑے ہوئے تھے، وہ ریت ہی ختم ہو گئی، وہاں سے کوئی ان کے لیے جگہ موجود نہ رہی. اور پھر دوسرا عذاب یہ ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس معاشرتی حالات میں سب سے بڑا المیہ یہ ہوتا ہے کہ اولاد اپنے باپ کے نظریے کے مخالف ہو جائے، اولاد اپنے باپ کے نظریے کے مخالف ہو جائے. تو جتنے منافقین کی آپ تاریخ پڑھیں گے یہ تو پکے اپنے نفاق میں، لیکن ان کی جو اولادیں تھیں وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئی. صحیح. تو یہ تو ان کا وہ معاملہ تھا کہ جو دنیاوی طور پر بھی ان کو ذلت میں مبتلا کر دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی خبریں بیان فرما دی گئیں. بلکہ عبداللہ بن ابی منافق کے حوالے سے تو یہاں تک ہے کہ ان کے بیٹے نے خود تلوار ان کی گردن پہ رکھ دی تھی کہ جب وہ ایمان لایا ہوا تھا. جی بالکل وہ ایمان لا چکے تھے، مسلمان تھا. جی بالکل ایمان لا چکے تھے، اور یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم ذلت والوں کو یہاں سے نکال دیں گے، جو سورہ منافقون میں تذکرہ موجود ہے آگے 28 پارے میں. تو اللہ تبارک و تعالی ان العزت للہ جمیع، عزت ساری اللہ تبارک و تعالی کے لیے. اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، اور عزتوں سے کس کو نوازا جائے گا؟ جو اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی برحق تسلیم کرے گا اور احکامات اسلام پر عمل کر کے زندگی گزارے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ان کی شخصیات کا مجروح ہونا، دوسرا ان کی اولاد کا ان کے مخالف ہو جانا، تیسرا آپ یہ دیکھیے کہ ایک شخص جب انتقال کر جاتا ہے تو اب دو صورتیں ہیں، لوگ یا تو اس کو اچھے الفاظ میں یاد کریں گے یا برے الفاظ میں یاد کریں گے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ کفر چھوڑ کر اسلام میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالی کے پیارے علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے، تو آج تک ان کا نام عزت و تکریم سے لیا جا رہا ہے. لیکن آج آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ مسلمانوں اس وقت انصار کا رئیس بننا چاہ رہا تھا یہ، لیکن آپ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رئیس المنافقین فرما دیا اس کو کہ منافقوں کا سردار ہے یہ. تو آپ یہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو لقب ملا وہ ایسا مل گیا. ابو جہل جو ہے اس کو جہالت والا کہہ دیا، حالانکہ ابو الحکم تھا، وہ ابو جہل کہہ دیا گیا جہالت والا، تو وہ لقب اس کے لیے بن گیا. آج لوگ ابو جہل ہی کہتے ہیں، ابو جہل ہی کہتے ہیں، اصل نام کوئی جانتا ہی نہیں، بہت سے لوگ نہیں جانتے. جی بالکل ایسا ہے. تو یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں شاہد بھائی کہ اب سارا پس منظر آپ دیکھیے، آخرت کا عذاب تو اپنی جگہ پر موجود رہا، دنیاوی طور پر ذلت و رسوائی، تو ایسا نفاق کس کام کا کہ نہ خدا ہی ولا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، اور انہی لوگوں کا تذکرہ ہے. اچھا مفتی صاحب، ایک بڑی خوبصورت بات اس کے بعد ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہمارے ناظرین تک پہنچے. میں انہی الفاظ میں آپ کی نظر کرنا چاہ رہا ہوں. ان کی مثال شیطان کی طرح ہے، جس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کر لیا تو شیطان نے کہا میں تجھ سے بیزار ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. یہ بہت سے لوگ اس چیز کو پڑھ کر چونکتے ہوں گے کہ شیطان کفر کرنے کے لیے کہتا ہے، پھر کہتا ہے میں تو تم سے بیزار ہوں، تم نے کفر کیا، میں تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. تو کیا شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے؟ سوال میں نے آپ کی نظر کیا مفتی صاحب، بات آپ میری سمجھ گئے ہوں گے. بڑی اہم بحث کی طرف جی ہاں، گیا، اور آپ کی اجازت سے میں وقفے پہ جانا چاہتا ہوں. بالکل. ناظرین کرام حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین کرام، آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر پروگرام روشنی میں، اور پروگرام روشنی میں سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع پر ہم بات کر رہے ہیں. آج 28ویں پارے میں سورۃ الحشر دوسرا رکوع 11 سے لے کر 17 تک آیات. مفتی ابوبکر صدیق شاذلی صاحب، محترم علامہ محمد اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں. یہ تفسیر قرآن حکیم کا آخری سیگمنٹ ہے جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں. میں نے ایک سوال کیا، سورۃ الحشر کے دوسرے رکوع کی آخری آیات جو ہیں ان میں تقریباً یہ جو 16ویں آیت ہے اس میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کرتے ہیں تو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں کہ تم نے کفر کیا، اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. تو کیا شیطان اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے؟ میرے بھائی شیطان تو پکا موحد ہے. اچھا. بڑا توحید پرست ہے. اچھا. اللہ کے سوا کسی کو مانتا ہی نہیں ہے. پھر یہ شیطانیت کیا ہے؟ یہی تو شیطانیت ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو مانتا نہیں ہے، اللہ کی بھی نہیں مانتا. پھر اللہ کہتا میرے رسول کو مانو، اس کا انکار کر دیتا کہ نہیں میں تو تجھے پہ ایمان رکھتا ہوں. اللہ کی مخلوق کو نہیں مانتا.
ہاں میں پکا موحد ہوں، شرک نہیں کروں گا کسی کے ساتھ، تیرے نبی کو مان کے شرک ہو جائے گا، تو یہ اس کی توحید ہے اصل میں، اور یہ اپنی ڈیوٹی پر ہے۔ لیکن وہ تو کہتا ہے میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اگر ڈرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کیوں کرتا ہے؟ تو ڈرتا ہے، یہ اس کے دعوے ہیں سارے کے سارے، اگر اللہ سے یہ بھی ڈرتا شیطانی ہے۔ ہاں یہ شیطانیت ہے اس کی سارے کے سارے۔ بہرحال وہ اپنی ڈیوٹی پر ہے، اپنی ڈیوٹی اپنا کام انجام دے رہا ہے، ورنہ اللہ سے تو مقابلہ نہیں کر سکتا نا، وہ انسان کا دشمن ہے، اللہ نے نہیں فرمایا میرا دشمن ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اللہ سے تو کہاں مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ بغض ہے کہ جنت سے نکال دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، تکریم انسان آدم، کی وجہ سے کہ میں نے اس کو سجدہ نہیں کیا۔ اللہ کے انبیاء کی عزت و تکریم کی وجہ سے جو ہے جنت سے نکال دیا گیا، تو یہی اس میں کمزوری ہے، یہی اس میں سب سے بڑی خامی ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو پھر کہا وہ کفر پہ آمادہ کیوں کرتا ہے تو یہ اس کی اور بیزار کیوں ہو جاتا ہے؟ وہ انسان کا دشمن ہے، اس لیے کر رہا ہے وہ سب کچھ، اس کو معلوم ہے وہ کہتے ہیں تم کمزور ہو کہ تم کفر کرنے لگے، میں نے آمادہ ہے کہ تم کرنے لگے۔ وہ اسے معلوم ہے میرا انجام کیا ہے، اور وہ سارے انسانوں کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے؟ اس مقصد سے بہکانے کے لیے، اس کو جہنم میں ڈالنے کے لیے لوگوں کو لے کے جا رہا ہے وہ سارا کا سارا معاملہ۔ خود اس کے بارے میں مفسرین نے پورا واقعہ لکھا ہے۔ اچھا پہلے تو ایک بات یہ عرض کر دوں کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ شیطان ایسا کیوں کر رہا ہے، کیوں نہیں کر رہا، تو یہ بات اگر ہم سوچتے ہیں تو پھر ہم یہ بھی سوچنا پڑے گا اللہ نے اسے کیوں بنا دیا ہے؟ اللہ جب چاہتا ہے کہ تم ہدایت پہ آ جاؤ تو کیوں بنا دیا؟ بندوں کو آزمانا بھی تو ہے، بندوں کا آزمانا، اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے یہ دارالامتحان میں، اور وہ سب کچھ یہ اللہ ہی کروا رہا ہے، اچھا اس کی اجازت کے بغیر تو کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا۔ لیکن اس سے ایک کانسیپٹ غلط پیدا نہ ہو جائے کہ شیطان جائز نہ ہو جائے سر۔ شیطان تو اپنی جگہ، جائز سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، شیطان کی موجودگی جائز نہ ہو جائے، تو یہ بھی کلیئر ہو جائے۔ دیکھیں اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جی ہاں، اس کی موجودگی جائز ہے، اچھا، اللہ نے پیدا کیا، وہ مرضی سے نہیں آ گیا، لیکن اس کا عمل ناجائز ہے۔ میں نے نہیں بھیجا اسے، ٹھیک ہے، وہ ہاں بالکل غلط کام کر رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہو سب اللہ کی رضا سے، اللہ کی ارادے سے ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایک پتا جو ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ہوتا، اور اس میں ہماری آزمائش ہے۔ بہرحال ٹھیک، اس میں ہماری آزمائش ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کو لکھا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک راہب تھا، بڑا عبادت گزار تھا، 60 سال سے اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ تو اسی ایریے میں 4 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی جوان لڑکی، تو شیطان نے چاہا کہ اس عابد کو میں ختم کر دوں، اس عبادت گزار کو اپنے راہ سے بھٹکا دوں میں، تو یہ اس جوان لڑکی پہ چلا گیا، اس کے اوپر جنون کی صورت پیدا ہو گئی۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ بھائی ان کے پاس لے جاؤ، بڑی عبادت گزار ہے، اللہ کے عبادت کرنے والے نیک انسان ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے لے جا کے لڑکی کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ تو یہ قصہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا۔ بہرحال وہ لڑکی اس راہب کے پاس رہنے لگی، اس کے اوپر اعتماد تھا، لوگوں کو بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ ایک مرتبہ اس کی نگاہ پڑی اس لڑکی پہ، اس کے دل میں برا خیال آیا، شیطان اپنا کام کر رہا تھا، اس نے اس کے ساتھ گناہ کیا، اور اس کے بعد وہ حاملہ ہوئی، اس سے بچہ، جب حاملہ ہوئی تو اسے ڈر لگا کہ اب یہ بچہ ظاہر ہوگا تو پھر میری تو بےزتی ہو جائے گی، میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ تو شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ اس کو قتل کر کے اس کو دفن کر دو۔ اچھا، تو اس نے اس لڑکی کو قتل کر کے دفن کر دیا۔ جب اس لڑکی کے بھائی واپس آیا، اپنی بہن کو تلاش کیا، بہن کہیں نہیں ملی، تو بڑے پریشان ہوئے، راہب سے کہا، تو راہب نے کہا تو انتقال ہو گیا تھا اس کا۔ تو بہرحال وہ اس کی بات میں تو سبھی یقین کرتے تھے، تو یہ بھی خاموشی سے چلے گئے۔ رات کو جب یہ سوئے تو ان کے بڑے بھائی کے خواب میں شیطان آیا، اس نے کہا کہ بھائی معاملہ تو یہ ہے، اس راہب نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا تھا اور اس کو پھر حملہ ہوئی تو اس کو قتل کر کے فلاں فلاں مقام پہ دفن کر دیا، اس کو بھی بہکایا، ان کو بھی بہکایا، تو اب جو ہے یہ گناہ کرایا، شر پھیلایا۔ اب یہ صبح یہ ڈیوٹی کر رہا نا اپنی، تو یہ صبح اٹھے اور اس نے کہا کہ بھائی میں نے ایسا خواب دیکھا، کہا چلو دیکھتے ہیں سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ اس مقام کو جا کے کھودا تو اس کی بہن کی لاش نکل آئی قتل شدہ کی۔ شیطان اب راہب کے پاس گیا، کہا دیکھ یہ لڑکی کو بھی میں نے تیرے پاس پہنچایا تھا، تجھ سے گناہ بھی میں نے کروایا تھا، میرے مشورے پہ تو نے گناہ کیا، قتل بھی تو نے میرے مشورے پہ کیا، اور اس کے بھائی کو بھی جو ہے نا میرے مشورے پہ انہوں نے جا کے قبر کھودی ہے۔ اب تیری بچنے کی ایک صورت ہے کہ تو مجھ کو سجدہ کر لے، اچھا، تو مجھ کو سجدہ کر لے گا تو میں تجھے بچا دوں گا یہاں سے۔ اس راہب نے اپنی جان بچانی تھی، اس کا یہ اللہ میں تجھے سجدہ کر دیتا ہوں۔ جب اس نے سجدہ کر دیا تو شیطان نے کہا انی بری من کا، میں تجھ سے بری ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین، تو میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو شیطان کا یہی وتیرہ ہے کہ لوگ جب گناہ میں شرک میں پڑ جاتے ہیں
تو وہ کہتا تو بری ہو جاتا ہے، وہ بری ہو جاتا ہاں ہے۔ میں بری ہوں۔ اچھا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قاسم جلالی صاحب سے واقف ہیں؟ جی جی قاسم جلالی صاحب کیو ٹی وی کے ایڈوائزر ہیں، سرپرستوں میں سے ہیں، اور ماشاءاللہ بہت سینئر جو ہے وہ ٹیلی ویژن کی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کی بہت سینئر پرسن ہیں۔ انہوں نے ہمیں ٹیلی فون کیا ہے اچھا اچھا اور انہوں نے فرمایا ہے کہ دونوں مفتیان کرام، علماء کرام جو ہیں بہت خوبصورت پروگرام کر رہے ہیں، بہت خوبصورت بول رہے ہیں، اور یہ تعریف میں نے امانتاً آپ تک پہنچائی ہے، جزاک اللہ۔ لیکن ایک شکایت مجھے پیدا ہو گئی ہے، اچھا اور وہ یہ ہے کہ انہوں نے میری تعریف نہیں کی ہمیشہ کی طرح۔ میں پروگرام کا آخری مرحلہ ہے، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں۔ علامہ صاحب، میں دوسرے رکوع کی جو آخری آیت ہے، 17ویں آیت ہے، ان دونوں کا انجام ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ شیطان کا تذکرہ ہوا، منافقین کا تذکرہ ہوا، اس کے بعد کیا مفہوم نکلتا ہے یہ بتائیے گا، لیکن ایک کالر بھی ہمارے ساتھ بہت دیر سے موجود ہیں، آپ کی اجازت سے ہم شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم انکل۔ وعلیکم السلام عائشہ، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا کرم انکل، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ دونوں علماء کرام کی خدمت میں بہت بہت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کے کرم سے بہت سائنٹیفک اور بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے اور بہت خوبصورت اور جامع انداز میں بیان ہو رہا ہے، ہم سب شوق سے سن رہے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے انکل، فرمائیے گا۔ کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ معاشرے میں ہر کوئی ایک دوسرے کو منافقت کی صف میں کھڑا کر دیتا ہے، تو اگر ایک شخص ہے وہ 2 اشخاص کے درمیان صلح کرانے میں وقتی طور پر غلط بیانی یا جھوٹ سے کام لیتا ہے اور بعد میں وہ ظاہر ہو جاتا ہے مصلحتاً جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس شخص کی نیت ہی نہیں تھی، لیکن وہ منافقت کی نہیں تھی بلکہ صلح کرانے کی تھی، لیکن پھر بھی آج تک ان کو تانا زنی ان کو تانا دیا جاتا ہے کہ آپ نے منافقت کی اور شیطانیت کی اور جھوٹ بولا۔ آپ کا سوال میں سمجھ گیا، اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ میں علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ دونوں باتوں کو مرج کر دوں۔ بہت شکریہ عائشہ، آپ کیونکہ وقت بہت کم ہے، ہمیں سیگمنٹ میں یہ کہتا ہوں، ایک بات تو یہ کہ جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عذابات کا تذکرہ وغیرہ وغیرہ، تو یہ تو بالکل ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جس مخلوق کا پیدا فرمایا، فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ اس کی کس معاملے میں کیا کیا حکمتیں ہم ان کے تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ ویسے تو مسلمان ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کے قریب ہونے کے لیے کتنی کوشش کر رہے ہیں، اور انسان اپنی خامیوں پہ جب کنٹرول کرتا رہتا ہے اس کی خوبیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہ چیز۔ دوسری بات جو یہ انہوں نے کہی، تو اس میں دیکھیں اس طرح کا معاملہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں یہاں پر ہر دوسرا شخص جو ہے وہ منافق ہمیں نظر آتا ہے، ایسا نہیں ہے، کامل مسلمان بھی موجود ہیں، حق اور سچ کہنے والے موجود ہیں۔ کہیں اگر صلح کا موقع ایسا آ جائے اور مصلحتاً اگر جھوٹ بولنا پڑے، لیکن اس جھوٹ میں ایسا ہو کہ کسی کے دل آزاری وغیرہ کا یا کسی پہ بہتان وغیرہ کا معاملہ نہ ہو، نقصان نہ ہو کسی کا، تو شریعت نے اس کی اس حد تک اجازت دی کہ ان میں صلح ہو جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب صلح ہو جاتی ہے تو یہ صلح کرانے والا جسے حکم بنایا گیا یہ بیچ سے نکلتا ہے، دونوں دائرہ کو وہ کہتے ہیں اس نے تمہارے بارے میں یہ تمہارے بارے میں یہ کہا تھا، اب یہ خراب ہو گیا، وہ دونوں صحیح ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر حق اور سچ جو بات ہے بیان کر دی جائے، اور یہ بھی کہا جائے بعد میں آخر میں کہ بھئی اس مصلحت کے تحت میں نے آپ کو آمنے سامنے بٹھایا، تو آمنے سامنے بٹھانے اللہ چاہے گا صلح کی اچھے نیت ہوگی۔ مقصد کے تحت اچھی نیت کے ساتھ کوئی بھی اچھا کام کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ دونوں حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، بہت شکریہ جناب، ماشاءاللہ۔ میں اپنی زبان سے کیا کہوں، جلالی صاحب نے خود فون کر کے کہا ہے کہ ہم بھی ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی ہاں، آج آپ لوگوں نے بہت واقعی بہت اچھی گفتگو آج ہوئی، اور میں تو جب بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں سیکھتا ہوں، اس کا اقرار میں کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مفتی صاحب؟ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ایک چھوٹا سا وقفہ، اور آج بدھ کا دن حجامے کا دن ہے۔ آج ڈاکٹر آصف احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بھی موجود رہیے گا، حاضر ہوتے ہیں۔